منتقلین کمیٹی خدام العوام کی جانب سے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر مولانا مدثر صاحب تشریف فرما ہے، کھانے کے ٹکٹ ان سے لے لے اور باہر سے آنے والے مہمان جلسہ ختم ہونے کے بعد کھانا کھا کر تشریف لے لے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام علماء کرام، بالخصوص جامعہ کے حضرت معتمین صاحب دامت برکاتہم اور آپ کے تمام رفقا، آپ کے تمام ساتھی، اللہ سے دعا ہے کہ رب تعالی
جو کچھ کہا گیا ہے ہم تک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جائے رب تعالیٰ اسے اپنی مرضی کے مطابق ہمیں کہنے کی اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں اور پورے ورلڈ کا انہوں نے دورہ کیا ہے اپنے دور میں، بہت سارے ملکوں میں گئے ہیں، پوری دنیا کے بہت بڑے زمین کے حصے پر سفر کرنے کے بعد جب حضرت ہندوستان تشریف لائے تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں، میں نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا، بہت گھوما ہوں میں دنیا میں، اور میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور پھر میں دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک لمبا عرصہ گزار کے آیا ہوں، اور میں نے ہندوستان کے حالات پہ غور کیا اور پھر قرآن میں غور کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ہندوستان کے مسلمان سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 پر صحیح معنی میں عمل کر لے تو قیامت آ جائے گی، مگر ہندوستان سے مسلمانوں کا وجود کوئی نہیں مٹا سکے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اس آیت کا پیغام کیا ہے جو اتنا بڑا عالم دین دنیا کے طول و عرض میں سفر کر کے ہم سے کہہ رہا ہے؟ یہ آیت وہ ہے میرے عزیزوں جو ہم اور آپ جمعے کے روز جمعے کے خطبے میں ہر مسجد سے امام سے جمعے کے خطبے کے آخر میں سنتے ہیں۔ ہر جمعے کا خطبہ تقریباً ہر مسجد کا امام اسی آیت پہ کرتا ہے، مگر ہائے افسوس اس آیت کے پیغام کو قوم نے صحیح معنی میں آج تک نہیں سمجھا۔ بہت سی آیات وہ ہیں قرآن میں کہ جن میں اللہ نے بڑے جامع احکامات نازل فرمائے، اگر قوم اس پر صحیح معنی میں غور کر کے عمل کر لے تو دنیا میں ان کا الگ ہی ایک ماڈل ہوگا، اور آج بھی دنیا کے وہ لوگ جو حق کو تلاش کر رہے ہیں وہ آپ سے سبق لیں گے اور آپ سے سیکھیں گے۔ آئیے ہم اور آپ چلیں اس آیت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بیان کیا، کیا ہے وہ احکامات اور پیغامات، کیا ہے اللہ کے وہ ارشادات اور اللہ کی وہ منشا کہ جو حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت پہ عمل کیا جائے تو ہماری نسلوں کا ایمان بھی بچے گا اور لوگ ہم سے آج بھی سبق لینے میں مجبور ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ جامعہ حیات العلوم کے زیر نگرانی ہونے والا اجلاس آج ہمیں ایک نئی حیات دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر سال ہمیں کچھ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں کچھ انقلاب پیدا کر سکیں اور ہمارے آنے کا جو اس دنیا میں مقصد ہے اس کو جان سکیں۔ الگ الگ عنوان پر، الگ الگ موضوعات پر حیات العلوم کا اجمل اپنے جمال کے ساتھ، اپنے پورے کمال کے ساتھ اور اپنے تمام رفقا کی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس حیات کو نئی حیات دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو ایک نئی جہت دینے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اسی کا ایک حصہ میں ہوں جو آپ کے سامنے کچھ پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری بات خود میں بھی اس پہ عمل کرنے والا بنوں اور آپ کے دلوں تک بھی خدا کرے میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، بلا شبہ اللہ حکم کرتا ہے تمہیں عدل کا۔ کیا ہے یہ عدل؟ اللہ کا ایک نام ہے عدل، اور اللہ اس کا حکم کر رہا ہے کہ عدل کرو۔ عدل کے معنی ہے انصاف، عدل کے معنی ہے جسٹس، عدل کے معنی ہے سچائی کے ساتھ رشتے کو نبھانا اور کاموں کو کرنا۔ اب عدل الگ الگ ہے، سچائی الگ الگ ہے، تقاضے الگ الگ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں، ایک رشتہ ہمارا اللہ سے ہے،
ایک رشتہ ہمارا نبی سے ہے، ایک رشتہ ہمارا صحابہ سے ہے، ایک رشتہ ہمارا تابعین سے ہے، ایک رشتہ ہمارا تبع تابعین سے ہے، ایک رشتہ ہمارا ائمہ مجتہدین سے ہے، ایک رشتہ ہمارا فقہاء سے ہے، ایک رشتہ ہمارا امت کے علماء سے ہے، اور ایک رشتہ ہمارا قرآن سے ہے، ایک رشتہ ہمارا اپنے ماں باپ سے ہے، ایک رشتہ ہمارا ہماری بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے ہے، اور ایک رشتہ ماں باپ کا اولاد سے ہے، ایک رشتہ بھائی کا بھائی سے بھی ہے، ایک رشتہ بہن کا بھائی سے بھی ہے، اور ایک رشتہ پڑوس کا پڑوس سے بھی ہے، ایک رشتہ مومن کا مومن سے بھی ہے، اور ایک رشتہ مومن کا غیر مومن سے بھی ہے۔ اللہ حکم کرتا ہے ہر رشتے میں انصاف کرو، نہ انصافی مت کرو۔ جب تک ہم رشتوں کے انصاف کو نہیں دیکھیں گے اور نہیں سمجھیں گے، اور ہم رشتوں کو انصاف کے ساتھ نہیں نبھائیں گے، تو رشتوں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے اور ہمارے ساتھ رشتے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے اور ہمارے بیچ جو تعلق ہے اس میں انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف ایسے ہوگا کہ ہم اللہ کو اپنا مالک جانے، خالق جانے، رازق جانے، موت و زندگی کا حقیقی مالک اسی کو سمجھے، دنیا سے خوف نہ کریں ہم۔ اگر اللہ چاہے گا دنیا ساری بھی اکٹھی ہو جائے، موت نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ نے موت دینی ہو تو دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز، بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑی ٹیکنالوجی اور ساری بڑی سے بڑی طاقتیں لگ جائیں، مگر کوئی انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ سکندر جیسا عظیم بادشاہ جب بیمار ہوا اور اس نے ساری دنیا کے حکیموں کو جمع کیا، ہم تمہیں سلطنت دینے تیار ہیں، تم ہماری زندگی بچا دو۔ ڈاکٹرز نے اور حکیموں نے یہی تو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، بیماری کی دوا ہے، موت کی کوئی دوا نہیں ہے، بیماری کا علاج ہے، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تھا کہ جب ہماری موت ہو جائے اور ہمارا جنازہ نکلے تو ہمارے ہاتھ کفن سے نکال دینا، تاکہ دنیا یہ دیکھ سکے کیا لایا تھا سکندر کا، لے گیا جہاں سے، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے۔ میرے عزیزوں، اللہ ہمارا رازق ہے، وہ ہے ہمیں روزی دینے والا۔ یہ دکان روزی نہیں دے سکتی، یہ سبب ہے۔ یہ کھیت روزی نہیں دے سکتے، یہ سبب ہے۔ یہ کارخانہ روزی نہیں دے سکتے، یہ سبب ہے۔ اگر صرف دکان سے روزی ہوتی تو ایک ہی دکاندار فنک کر کی ہوئے اور ایک ہی دکاندار تڑپ کر کے ہوتے۔ اگر صرف کھیتیوں سے روزی ہو تو ایک کھیتی کرنے والا روز بروز ترقی کیسے کرتا ہے اور دوسری کھیتی کرنے والا روز بروز تنزل اور گراوٹ کی طرف کیسے چلا جاتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے زمین میں دانے تو تم ڈالتے ہو، زمین کے سینے کو چاک کر کے، اس کی جتائی کر کے، اس کی بوائی تم کرتے ہو، مگر یہ کلے تم نہیں پھوڑ سکتے، یہ پودے تم نہیں نکال سکتے، پودے بڑھا تم نہیں سکتے، بالیاں تم نہیں نکال سکتے، بالیوں میں دانے تم نہیں ڈال سکتے، اور دانے ڈال کے پکا تم نہیں سکتے، پک جائیں تو گھر تم لا نہیں سکتے، گھر آ جائیں تو تم کھا نہیں سکتے، اور کھا لو تو تم ہضم نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ۔ اگر یہی ہو، رازق ہمارا رب، ہمارا مالک ہمارا رازق ہے، روزی وہ دیتا ہے۔ کبھی گدڑیوں میں لال نکل آئے، کبھی کسی فقیر کے گھر میں امیر پیدا ہو، کبھی کسی فقیر کے گھر میں کوئی پیدا ہونے والا راج کرے اور کسی راج پریوار میں پیدا ہونے والا فقیر بن جائے، اسی کو قرآن نے سمجھایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کہہ دیجیے آپ میرے حبیب، اللہ ہی سارے جہان کا حقیقی مالک ہے،
جسے چاہے اٹھا کے بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے اٹھا کے نیچے گرا دے. عزت کا مالک بھی وہی ہے اور ذلت بھی وہی دیتا ہے. یہ اللہ سے ہمارا رشتہ ہو کہ وہ ہے جو کچھ ہے ہمارا بنانے اور بگاڑنے والا. اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ اپنے بندوں سے کہہ دو اے میرے حبیب میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں. تم میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے، یعنی اگر پریشانیوں میں ہو اور اگر گمان کرو گے کہ یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی اسے دور کرے گا تو اللہ دور کر دے گا. اور اگر تم یہ سمجھو گے کہ یہ پریشانی فلاں نے دی ہے، جاؤ اس کی چوکھٹ پہ جا کے کہو کہ وہ تمہاری پریشانی دور کر دے، کبھی نہیں کر سکتا. تمہارے غموں کو دور کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. اگر روزی میں تمہیں پریشانیاں ہیں اس سے مانگو، اچھا گمان رکھو اپنے مالک کے پاس. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا جاؤ ایک پہاڑ پہ جاؤ. پہاڑ پہ گئے، اس پہ چڑھے اور قریب کیا کہا اس پتھر پہ لاٹھی مارو. لاٹھی ماری، ایک پتھر بیچ میں سے ٹوٹا، اس کے اندر ایک کیڑا اور وہ کہہ رہا ہے سبحان من یسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی. پاک ہے وہ اللہ جو بند پتھر کے اندر سے میں اسے پکارتا ہوں تو میری بات کو وہ سنتا ہے. پاک ہے وہ رب جو مجھے یہاں بند پتھر کے اندر بھی دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے. پاک ہے وہ میرا مالک جو مجھے بند پتھر کے اندر روزی دیتا ہے. سبحان من یرزقنی. وہ مالک جب بند پتھر کے کیڑے کو روزی دے سکتا ہے تو ہم اور آپ تو اللہ کے بندے ہیں. تھوڑی سی محنت کرو، اللہ نے جیسی مقدر رکھی ہوگی ہاتھ میں آ جائے. بات سمجھو، اللہ تمہاری نہیں چاہتوں کا غلام نہیں ہے. الیاذ باللہ، جو تم چاہو گے اللہ تمہیں وہ دے گا نا. محنت کرنے کے بعد یہ کہو اللہ جو چاہے گا ہماری محنت میں وہ ملے گا. محنت کے بعد یہ مت کہو کہ ہمیں جو ہم چاہیں گے اللہ وہ ہم کو دے گا. یہ انصاف ہے اللہ کے ساتھ رشتے. تم انصاف کرو، تم قائم کرو اللہ سے رشتہ. اللہ نے تو اعلان کر دیا تم سے دوستی کا اور تم سے تعلق کا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولی الصالحین. اللہ تو ایک بندوں سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے. اللہ تو اعلان کرتا ہے تم سے تعلق کا. اللہ کے بندے تو دیکھو، اللہ کے قریب آ کے تو دیکھو، اللہ سے دل لگا کے تو دیکھو، دنیا کے دھوکوں سے نکل کے تو دیکھو، دنیا والوں سے اپنی امیدیں توڑ کر ایک مالک کے حقیقی سے امیدیں بنا کے تو دیکھو. وہ تمہاری راتوں کو بھی روشن کرنے میں قادر ہے. پوچھ رہا ہے وہ قرآن میں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم. کوئی ہے تمہیں اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا جو تمہیں روزی دے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی ہمیں، تو بتاؤ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں پالنے والا کون؟ بتاؤ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں یہ ہاتھ پاؤں، یہ ناک اور آنکھ اور کان اور دانت اور دماغ اور دل اور یہ پھیپھڑے اور یہ گردے اور یہ پیٹ کا ایک ایک آئٹم بنانے والا کون؟ یہ تمہارے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں کھلانے والا کون؟ غلاظتوں کے بیچ میں رکھ کر تمہیں حسین و جمیل و خوبصورت شکل دینے والا کون ہے تمہارے رب کے سوا؟ پہچانو اپنے رب کو. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العظام لحما. وہ ہے جس نے تمہاری ماں کے پیٹ میں لمحہ بلمحہ تمہیں بنایا. پھر تم اس دشوار گزار راستے سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے. ثم السبیل یسرا. اللہ نے تمہاری پیدائش کے مرحلے کو آسان بنایا. تم اس اللہ کو نہیں جانتے ہو. پیدا ہوئے تو ہاتھ یہی تھے مگر اٹھا پاتے تھے کچھ؟ پیدا ہوئے پیر یہی تھے تمہارے
تمہارے اور ہمارے، چل پاتے تھے ہم اور آپ، پیدا ہوئے ہم اور آپ، منہ یہی تھا، زبان سے بول پاتے تھے ہم اور آپ، پیدا ہوئے ہم اور آپ، آنکھیں یہی تھی، پہچان پاتے تھے ہم اور آپ، سب کچھ یہی اس اللہ کو جانو جس نے تمہارے ماں کی دودھ سے تمہیں یہ غذا دی اور پھر ان ہاتھوں میں اٹھانے کی طاقت دی، ان پیروں میں چلنے کی قوت دی، اور کسی کو نہیں دی تو ہاتھوں کا لولا بنایا، کسی کو نہیں دی پیروں کا لنگڑا بنایا، دیا تو زبان میں گویائی دی، نہیں دی تو زبان کا گونگا بنایا، دی تو آنکھوں میں روشنی اور نہیں دی تو آنکھوں کا اندھا بنایا، دیا تو کانوں میں سننے کی پاور دی اور نہیں دی تو کانوں کا بہرا بنایا، وہ ہے اس کو پہچانو، اگر اس کو پہچانو گے تو دنیا میں تمہارا بال بھی کا کوئی نہیں کر سکے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اس سے اپنا دل لگاؤ، اسی کے قریب آؤ، وہ یہ کہتا ہے میرے بندو جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم مجھ سے قریب ہو جاؤ تو میں تمہارے کتنا قریب ہوں، سنو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو شہرگ ہے تمہارے لیے اگر کٹ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے، میرا رب کہتا ہے میں تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب۔ جاؤ گے کہاں لوٹ کر؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کہاں ہے تمہارا ٹھکانہ؟ کل مر کے پہنچو گے تو کہاں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کے ہو، اللہ ہی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اور تمہیں وہاں جا کے ایک ایک ذرے کا اپنی دنیا میں کیے ہوئے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ سے تعلق کا حق یہ ہے کہ اسے معبود حقیقی جانو، اس کے ساتھ اس کی ذات میں اور صفات میں شرک نہ کرو، جیسا وہ ہے اسی طرح اس پر ایمان لاؤ۔ اس طرح اگر ہم اللہ سے جڑیں گے، اس طرح ہم اللہ کو مانیں گے۔ ایک بچہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہیں، اور دل سے سنو یہ بات، اپنے بچوں پہ بھی غور کرو، اپنے گھر کے ننھے منوں پہ بھی غور کرو ذرا، اور ایک اس بچے کو دیکھو، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، بڑا جھوم جھوم کے قرآن پڑھتا ہے۔ اب یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ قریب گئے اور بچے سے بات کی، کہا بیٹے کون ہو آپ؟ کہا بابا جی میں یتیم ہوں، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ۔ تو یہ ذرا ہل سے گئے، کہ بیٹے کیا کرتے ہو؟ کہ دن یہی گزرتا ہے، اللہ کے نبی کی مسجد میں دن بھر قرآن پڑھتا ہوں، اور اللہ روزی کا انتظام جو دیتا ہے تو کھا لیتا ہوں، نہیں ہوتا ہے تو فاقے اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت نے کہا اچھا ایک کام کرو، اب تم میرے ساتھ چلو ہمارے کوئی، ہم تمہیں کھانا بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، تمہاری پڑھائی کا انتظام بھی کریں گے، رہنے کا انتظام بھی کریں گے۔ ایک ننھا سا بچہ، اس کا حال یہ ہے، وہ یوں انگلی اٹھا کے روزہ رسول کی طرف کہتا ہے بابا جی یہ روزہ جو سامنے نظر آتا ہے یہ بھی آپ کے ملک میں ملے گا مجھے؟ بیٹھ گئے وہ کھڑے سے، کہ بیٹے اگر یہ ہمارے ملک میں ہوتا تو ہم تمہارے یہاں کیوں ہوتے؟ اگر یہ ہمارے یہاں ہوتا تو یہاں کیوں سفر کی صعوبت اٹھا دے؟ یہ تو کائنات میں بس یہی پر ہے اور یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اس بچے نے فوراً قرآن کی آیتیں پڑھی کہ آپ مجھے جن چیزوں کی رغبت دلا کے لے کے جا رہے ہیں، میرا قرآن اور میرا اللہ مجھ سے صاف کہہ رہا ہے الذی یمیتنی ثم یحیین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۔ موت و زندگی کا مالک وہی ہے، یہ کہتا ہے قرآن، بیماری شفا کا مالک وہی ہے، یہ کہتا ہے قرآن، اور کھلانے پلانے والا وہی ہے،
یہ کہتا ہے میرا قرآن تو میں کھانے پینے کے لیے اپنے آقا کا روزہ چھوڑ کے نہیں جاؤں. میرے عزیزوں، آج ہم اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے. اللہ قرآن میں ہمارے آپ کے بارے میں شکایت کرتا ہے اور یوں کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. انسان بڑا ناشکرا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. بڑے جلد باز ہو تم، ایک دم نکھر جاتے ہو. جا کہاں رہے ہو؟ اللہ سے دور کوئی پناہ ہے تمہارے پاس؟ کیا ملا ہے تمہیں اللہ سے دور جا کر سوائے ذلت کے؟ آؤ اللہ کے قریب اور انصاف کرو اللہ کے اور اپنے رشتے میں. اللہ کو ایسا مانو جیسا کہ ماننے کا حق. دوسرا رشتہ ہمارا اور آپ کا کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی سے ہے وہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کرتے ہیں ہم انصاف؟ اپنے نبی کے تعلق میں ہے ہمارا انصاف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہو محبت، کیسا ہو ہمارا تعلق؟ قرآن یہ کہتا ہے ایسا تعلق بناؤ. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ اعلان کر دیجئے تم جو ماں باپ ہیں تمہارے، ماں اور باپ ایک طرف کہا گیا اگر یہ ناراض نہیں تو اللہ ناراض. ایک طرف کہا گیا ماں کے قدموں میں جنت، باپ جنت کا دروازہ. ایک طرف یہ پیغام سنایا گیا ماں کی خاطر اگر جائز طریقہ ہو بڑے سے بڑے کام کو چھوڑ دیا جائے، مگر دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے اگر بات نبی کی ہو، بات تمہارے رسول کی ہو، بات تمہارے پیغمبر کی ہو اور ماں باپ ایک طرف ہو، پیغمبر کی بات ایک طرف ہو، اب ماں باپ کی بات کو چھوڑ دو، پیغمبر کی بات کو قبول کرو. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی نہیں مانی جائے گی. اللہ اور رسول کے مقابلے میں ماں ہو، ماں کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا، ادب ہوگا، احترام ہوگا، رسپیکٹ ہوگی، عزت ہوگی، خدمت ہوگی، اس میں سلوک ہوگا، مگر ان کا حکم رسول کے مقابلے میں نہیں چلے گا. کیا وہ محبت جو ماں سے ہے مجھے اور آپ کو، وہ تعلق جو باپ سے ہے مجھے اور آپ کو، وہ رشتہ جو میرا اور آپ کا بھائی بہنوں کا ہے، وہ میرا اور آپ کا ریلیشن جو میرے اور آپ کے خاندان سے مجھے اور آپ کو ہے، وہ میری ممتا جو میرے کاروبار سے مجھے ہو، وہ میرا رشتہ جو میرے گھر سے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اس سے ہو. کیا ان سب چیزوں کے مقابلے میں ہمارا اور آپ کا دل نبی کی محبت سے زیادہ معمور ہے یا پھر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں؟ تو اللہ تلوا رہا ہے نبی سے تعلق کا حق یہ ہے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیٹے بیٹی سے زیادہ، بیوی اور شوہر سے زیادہ، بھائی اور بہنوں سے زیادہ، خاندان اور قبیلے سے زیادہ، رشتے اور ناتوں سے زیادہ، تجارت اور کاروبار سے زیادہ، کھیتی اور دکانوں سے زیادہ، مکان اور کاروبار سے زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت تمہیں اپنے نبی سے ہو. یہ ان کی محبت کا اور تعلق کا حق ہے. ہمیں اپنے اپنے بارے میں فیصلہ کرو، کوئی کسی اور کی طرف نہ دیکھے، اپنے گریبان میں جھانکے. ہمیں یاد آتی ہے اپنے نبی کی،
ہیں ہم نبی سے اس تعلق میں انصاف کرنے والے. بیٹی کی ممتا میں شادی میں تم نے شادی حال بک کر لیا. تمہاری بیٹی کی بارات آئی, کھانے نکلتے رہے, دوڑے چلتے رہے, ڈشیں بجتی رہی, گیریں گرم ہوتی رہی, تندوروں پہ روٹیاں سکتی رہی, اور اللہ کے گھر کے مناروں سے اذان کی آواز آتی رہی. نہ تمہاری ڈشیں رکی, نہ تمہارے ڈونگے رکے, نہ تمہاری دیویں رکی, نہ تمہارے تندور رکے. سوچو تم اور میں اپنے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, کیا یہی ہے میرے اور آپ کے آقا سے محبت ہماری اور آپ کی؟ اپنے ہی بچوں کی خوشیوں میں آقا کے اتنے بڑے فرمان کو قربان کر دیا ہم نے. مہمانوں کے استقبال میں کھڑے ہیں ہم, سب شادیوں میں نئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں. 1 لاکھ, 2 لاکھ, 4 لاکھ, 5 لاکھ, 8 لاکھ, 10 لاکھ, اور اگر 5 لوٹ بنے ہوئے میرے حال کی بات کروں تو 25 لاکھ اور 35 لاکھ روپے میں بک کرنے والوں, تم سے 4 قالینوں کا کپڑا نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہی ہے تمہاری محبت, یہی ہے انصاف نبی سے. ایسے تعلق ہونا چاہیے ایک امتی کا اپنے آقا سے. ایسا ہوتا ہے انصاف. ہمارا حال تو یہ ہو, اور بدلے میں نبی سے کیا چاہتے ہیں وہ دیکھو سر کا پانی. بدلے میں نبی سے چاہتے ہیں قیامت کے دن کی سفارش, بدلے میں نبی سے چاہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کے جائیں. ہمارا رویہ یہ ہو, اور نبی کا ہمارے نبی سے ہماری امید یہ ہو. یہ انصاف, اسے انصاف کہے گا کوئی دنیا میں؟ انصاف کرو اپنے نبی کے تعلق کے ساتھ. تمہاری خوشیاں نبی کی خوشی کے مقابلے میں اگر آ جائیں تو اپنی خوشیوں کو بھول ڈالو. اگر تمہاری تمنائیں نبی کی چاہت کے مقابلے میں آتی ہوں تو تمناؤں کے ٹکڑے کر دو. اس لیے کہ نبی کو دکھ دینے والا, نبی کو تکلیف دینے والا, نبی کے سینے کو چھلنی کرنے والا, نبی کی بات نہ مان کے قرآن یہ کہتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی لعنت کا مستحق. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله بالدنيا والآخرة. اللہ رسول کو جو دکھ دے گا اللہ کی طرف سے اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہو. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی خانقاہ میں حضرت مولانا نذیر صاحب کشمیر والوں نے یہ خط پڑھا, یوٹیوب پہ موجود ہے. وہ خط لکھا ہے کسی عرب عالم نے کہ انہوں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور انہوں نے اس خواب میں نبی کے سینے پہ زخم اور چھالے دیکھے. ایمان والو, تمہارا ایمان یہ ہے کہ جو نبی کو دیکھے گا نبی کو دیکھے گا, نبی کو جو دیکھے گا وہ نبی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا. شیطان نبی کی شکل نہیں بنا سکتا. جس کو خواب میں نبی کی دیدار اور نبی کی زیارت ہوگی وہ نبی ہی کی ہوگی. وہ کہتے ہیں عالم دین کہ میں نے آقا کو دیکھا اور آقا کے سینے کو چھلنی دیکھا زخموں سے اور پھوڑوں سے. میں نے پوچھا آقا کیا ہوا آپ کو؟ آقا کہتے ہیں میری امت کے گناہوں نے میرے سینے کو چھلنی کر دیا. میری امت کے گناہوں نے میرے سینے کو چھلنی کر دیا. ایک مسلمان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ, اگر میرا تیرا گناہ میرے تیرے نبی کو دکھ دے رہا ہو, مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ ارے ہم سے اچھا تو وہ بھکاری نکلا جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہے اور انگریز کا بٹوا وولیٹ گر جاتا ہے اور اس وولیٹ کو اٹھا کے وہ بھکاری گھر لے کے جاتا ہے. رات کو لیٹتا ہے, دیکھتا ہے اس میں ڈالر ہے, سامان ہے, صبح ہی آتا ہے اور وہ اسے لے کے کھڑا ہوتا ہے. کس کا ہے لے لو, ارے یہ کس کا بٹوا ہے لے لو. وہ انگریز بھی ڈھونڈ رہا ہے, آیا سامنے, کہا میرا ہے بھائی, کہا لے لو یہ تمہارا ہے. اس نے لیا, چیک کیا, دیکھا تو اس میں پیسے بھی پورے, کاغذ بھی پورے. انگریز نے کہا ارے بھائی تم تو مانگ رہے ہو, بھیک مانگتے ہو, اس میں پیسے کے تم نے نکالے کیوں نہیں؟ کہا لے کے میں اسی لیے گیا, کئی دن کا میرا کام ہو گیا,
مگر جب میں گھر گیا رات کو لیٹا میرے دل نے آواز دی او محمد کے غلام تو محمد کا ماننے والا اور یہ انگریز یا تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا یا حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہوگا قیامت کا دن ہوگا اور اگر اس نے حضرت عیسیٰ یا موسیٰ سے جا کے کہا اے ہمارے پیغمبر میرا مالک اور میرا مال محمد کے امتی نے چوری کیا تھا اور میرے آقا کے پاس جب یہ بات پہنچے گی میرے آقا کو شرمندگی ہوگی میں مان سکتا ہوں میں فاجر اٹھا سکتا ہوں مگر میری وجہ سے میرے آقا کو شرمندگی ہو یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں کر سکتا ہم سے کہیں آگے تو یہ ماننے والا فقیر بھی کر سکتا مکہ معظمہ میں حرم شریف میں ایک اللہ کے ولی جا رہے ہیں ان کے ہاتھ سے کسی نے تھیلا چھین لیا وہ حرم شریف میں داخل ہو گئے جب تھوڑی دیر کے بعد شور مچا دیکھا کہ کوئی شخص ہے وہ چیخ رہا ہے مجھے معاف کرا دو مجھے معاف کرا دو ارے مجھے معاف کرا دو کسی نے بددعا دے دی میں نے یہ تھیلا چھین لیا اس کا اور میں ننگا ہو گیا ہوں لوگوں نے ڈھونڈا اتنے میں اللہ والے نکل کے آگے کیا ہوا کہا جی یہ کہہ رہا ہے میں نے کسی کا تھیلا چھینا اس نے مجھے بددعا دی میں ننگا ہو گیا کہ تھیلا تو میرا ہے مگر بھائیو میری بات کو سنو میں نے اسے بددعا نہیں دی یہ تو اللہ کا عذاب ہے کیوں جب اس نے میرا تھیلا چھینا میرا دل دکھا جی چاہتا تھا کہ اللہ سے کہوں فوراً مجھے یہ خیال آیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا آقا نے کہا ہے میں جب تک اپنے آخری امتی کا حساب نہ کرا لوں میں جنت میں نہیں جاؤں میرا اور اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں آئے گا اور وہاں حساب و کتاب ہوگا میرا مقدمہ جتنی دیر چلے گا میرے حساب و کتاب میں جتنی دیر لگے گی میرے آقا کو اتنی دیر جنت میں جانے میں لگے گی اور میں گوارا نہیں کر سکتا میری وجہ سے میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر ہو اسی لیے میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا کہاں گئی ہے احساسات کہاں گئی ہے ہماری اور آپ کی وہ قرآن اور وہ جذبے کہاں گئی ہے محبت کے جنون ہمارے دلوں کے ہم تو نبی کے نام پر مرنے اور مٹنے والے تھے آج ہمارا پسینہ بھی بہنا گوارا نہیں ہو یہ نبی سے تعلق ایک طرف نبی میرے تمہارے لیے بیٹھے ہوئے رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے اللہ میرے دوستوں سے مجھے جلدی ملا دینا اللہ میرے دوستوں سے مجھے جلدی ملا دینا حضرت صوبان نے دعا کے بعد پوچھا یا رسول اللہ کون دوست ہیں آپ کے ہم تو آپ کے رات دن ساتھ میں ہیں ہم تو آپ کے آگے پیچھے ہیں آقا وہ کون ہے آپ نے فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھ پہ ایمان لائیں گے میں ان سے اللہ سے ملاقات کی دعا مانگتا ہوں میرے عزیزوں ہمارے اور آپ کے نبی کا اور ہمارے دین کا جو تعلق ہے اس میں انصاف تو کرو خالی ہم یہ کریں نام نبی کریں کام انگریز کا کریں کام من کا کریں اسلام میں آسانی ہے منمانی نہیں ہے جو من میں آیا ہم وہ کریں آج مسلمانوں غور کرو تمہارے اور آج ہم پہ آئے ہوئے حالات امت پہ آئے ہوئے حالات کون ہے اس کا ذمہ دار تم کہو فلاں ہے اور فلاں ہے مگر یاد رکھنا آپ کے ہمارے آقا نے کہا اعمالکم اعمالکم جیسے تمہارے کرتوت اور اعمال ہوں گے اللہ حکمران بھی تمہیں ویسے ہی عطا کرے آؤ لوٹ کے آؤ ایک لفظ کہا ہے اللہ نے انصاف کا حکم دیتا ہے اللہ انصاف کرو رسول کے ساتھ رشتے میں انصاف کرو اور رسول کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ تم ان سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرو اور جو شریعت وہ لے کر آئے ہیں جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں جو احکامات وہ لے کر آئے ہیں لائے ہیں وہ قرآن لے کر آئے ہیں وہ احادیث کا مجموعہ دیا ہے انہوں نے شریعت کے احکام دیے ہیں انہوں نے یاد رکھنا نبی نے جو کچھ ہمیں بتایا الفاظ نبی کے ہیں مگر سب کچھ آیا اللہ کے پاس سے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے نبی بول رہے ہیں مگر اس کی بھی وحی اللہ کر رہا ہے. اب اگر ہمارا یقین ہو یا تم کہو کہ نبی کی بات العیاذ باللہ سچی نہیں ہے، اور ہے تو پھر مانو نا. اتنا بھی نہیں رہا کہ ہم اپنی نبی کی بات پر یقین کر لیں. ڈاکٹر کہے مان لیں، حکیم کہے مان لیں، معالج کہے مان لیں، انجینئر کہے مان لیں، دنیا کے موسمی کے لوگ کہے مان لیں. ارے یاد رکھو خدا کی قسم قیامت تک جتنے علوم آئیں گے ان کی بنیاد اللہ کے نبی نے ڈال دی ہے. تم کوشش کرو تمہیں بھی وہی چشمے ملے. میرے عزیزوں اپنے اپنے حال کو بولو، اپنے دل سے پوچھو. دل تمہارا سب سے بڑا مفتی ہے. پوچھو اپنے دل سے کہ یہ انصاف ہے جو کر رہے ہیں ہم. میں نے تو خالی شادی کی بات کہی. ہر چیز دیکھو، ہر کام دیکھو، ہر معاملہ دیکھو، ہے انصاف. ہم کر رہے ہیں نبی کے تعلق میں اگر نہیں کر رہے تو میرے عزیزوں نبی سے دور جا کے تو کامیابی نہیں. تم نہ انصافی کرو اور دنیا والوں سے انصاف کی امید رکھو. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ نہ انصافی ہے تم اپنے معاملات میں کرو. تم تو قرآن جانتے ہو، تم تو اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس تو اصول رول قاعدے اور ضابطے ہیں انصاف کے. تم ہی نہیں کرو گے تو دنیا کے وہ لوگ جنہیں اللہ کا نہیں پتا، رسول کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں پتا، وہ کیسے انصاف کریں گے تمہارے ساتھ؟ یہ تو لے اور دے ہے. تم انصاف کرو، اللہ ان سے تمہارے لیے انصاف کے راستے کھول دے. تیسرا صحابہ سے رشتہ. آج ہے میں صحابہ سے محبت اور تعلق ہے انصاف. ہمارے بچوں کو نہیں پتا صحابہ کون، ہمارے بچوں کو نہیں پتا خلفائے راشدین کون ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ صحابہ ان کا ہمارے لیے کیا مقام ہے، یہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں. نبی کے اور ہمارے بیچ میں دین کو پہنچانے والی وہ پہلی جماعت کا نام ہے صحابہ. وہ جن کے لیے قرآن نے کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. ہے میرے تمہارے بچوں کو پتا کس کی طرح ایمان لانا ہے؟ اگر ڈرائنگ نہ ہو، اگر لے آؤٹ نہ ہو، اگر نقشہ نہ ہو، اگر پلان نہ ہو، پلان کرنے والا پلاننگ میکر نہ ہو، تم ایک مریا تو کھڑی کر نہیں سکتے ہو. اللہ کے ایمان کی بات کرتے ہو. ایمان کی ڈرائنگ صحابہ کے پاس ہے، اسلام کا نقشہ صحابہ کے پاس ہے، شریعت کا لے آؤٹ صحابہ کے پاس ہے، شریعت متحرہ کا گریڈی نقشہ صحابہ کے پاس ہے. صحابہ اگر تمہارے بیچ نہ رہے دین بھی نہیں رہ سکے. یہ صحابہ کہا بلا تفریق. سارے صحابہ کو ماننا، جاننا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، ان سے عقیدت اور احترام رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ ہے ان کا انصاف ان کے اور ہمارے تعلق کے بیچ میں. سچ تو یہ ہے آج سے ہی جا کے اپنے اپنے گھروں میں جائزہ لے لو. اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ خلفائے راشدین کون ہیں اور خلیفہ راشد کس کو کہا جاتا ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کیا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ؟ ہم اپنی بنیادوں کو بھول جائیں، اساس کو بھول جائیں، ہم نہ انصافی کرنے لگے ہم اپنے ان بنیادوں کے ساتھ. اللہ کو ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی قسم اگر رحمان کی صفت نہ ہوتی، رحیم کی صفت نہ ہوتی، وہ کریم نہ ہوتا، وہ لطیف نہ ہوتا، وہ مہربان نہ ہوتا تو اب تک تو ہم جیسے کو جلا کے راکھ کر دیا. لیکن کریم ہے وہ. ہمارے نبی سے اس نے کہہ دیا ہے محبوب اپنی امت سے کہہ دینا سانس کے حلق میں اٹکنے سے پہلے تک بھی آپ کی امت کے توبہ کا آپ کا رب انتظار کرتے.
ایسا کریم، ایسا رحیم ہے، اس کے رحمان اور رحیم کی صفت کو جانو، تابعین کے ساتھ انصاف کرو، علماء ائمہ محدثین کے تعلق کے ساتھ انصاف کرو، اور پھر آئیے رشتوں پر ہم اپنے ماں باپ کے رشتے کے ساتھ کرتے ہیں انصاف۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں کیا حال ہے ماں باپ کا، کیا حال ہے خود دیکھو۔ میں بتاؤں آپ کو، روز مرہ کے بگڑتے ہوئے حالات اور دن بدن بگڑتے ہوئے حالات، ماں باپ بڑھاپے میں سسکیاں لے رہے ہیں، زندگی بھر دن اور رات میں کما کما کے کمر توڑ دی، میرے بچے میرے بچے میرے لال میرا جگر، وہ جگر بڑے ہو کے کہتا ہے اس بڈھے نے کیا ہی کیا ہے ہمارے۔ میرے پاس کتنے کیس آتے ہیں، روتے ہیں بوڑھے آتے ہیں۔ ایک صاحب آئے میرے پاس ہماری شہر کے، اور انہوں نے کہا مولانا سب سے بڑی زندگی میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا، دین نہیں پڑھایا، یہ غلطی ہوئی ہے۔ آج میں تین مر رہا ہوں، میرا ایک بچہ فلاں جگہ، دوسرا فلاں جگہ، آج بڑھاپے میں جن بچوں کے لیے جوانی کو تباہ کر دیا، آج غریب بچے میرے سامنے نہیں۔ ایک شہر میں جانا ہوا، وہاں ایک صاحب آئے ہمارے پاس، کہا کو ایک دو میاں بیوی ہیں، اکیلے ہیں، خادمائیں ہیں، ان کے گھر میں خادم ہیں، وہ آپ کا بیان سنتے ہیں، کرنے پہ وہ بڑے بےتاب ہیں کہ آپ چلیں اور 2 منٹ ملاقات کر لیں۔ میں چلا گیا، مجھے کوئی حرج نہیں۔ جب جا کے دیکھا تو میری سسکیاں بن گئی، ان کے پیر اتنے موٹے تھے اور ایک کمر پہ لیٹے ہوئے تھے، دونوں میاں بیوی، 4 5 خادمہ، اور خادم کئی سو بیگے کے زمیندار۔ جیسے میں گیا، میں نے ان سے ہاتھ ملایا، مجھے کھینچ کے انہوں نے سینے سے لگا کے چیخیں مار مار کے بولے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے ایک بچے کو پڑھایا وہ امریکہ چلا گیا، بیٹی کو پڑھایا وہ کینیڈا چلی گئی، مولانا سب مجھے ہے مگر بچے بڑھاپے میں بہت ہی یاد آتی، جاہل رہتے، نوکر ہوتے مگر سامنے تو ہوتے۔ آج ہم سے اٹھا نہیں جاتا، کام یہ ہے کہ بچے آئے مگر ہمیں دیکھنے نصیب نہیں ہے۔ معلوم ہوا 3 مہینے کے بعد 1 ہفتے کے فاصلے سے دونوں کا انتقال ہو گیا، نہ بیٹی آئی نہ بیٹا آیا، جنازے میں کوئی نہیں لگی۔ یہ حالات انسان ہے ماں باپ کے ساتھ۔ ارے ماں باپ تو یہ ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا مقام ہو، اور دوسری طرف اویس قرنی ماں کی خاطر صحابیت کے مقام کو ترک کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا میں نبوت کے بعد اس سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، مگر ایک ماں کی خدمت میں اتنی بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ آج یہ سبق ہم نے بتایا اپنے بچوں کو، ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے، میاں اور بیوی کے رشتے میں انصاف ہے، انصاف، کہیں پر بیوی کا ظلم، کہیں پر شوہر کا ظلم، شریعت کے اصول ہیں کہاں؟ اگر ہم شوہر ہیں، اللہ ہمیں بھی حکم کرتا ہے عاشروہن بالمعروف، اچھائی کا معاملہ کرو۔ اگر آپ بیوی ہیں، بیوی کو حکم کرتا ہے شوہر کی فرمانبرداری کر۔ اسی طرح اگر ہم بھائی بھائی ہیں، اللہ ہمیں اتحاد کا حکم دیتا ہے، پڑوسی ہیں، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو نبھانے کا حکم کرتا ہے۔ انصاف کرو۔ اب آؤ میرے مرحلے میں کیسے کرو انصاف؟ انصاف کا ایک پیمانہ قرآن نے دیا، اور وہ اس طرح دیا، یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ انصاف کرنا، سچ بولنا، سچ کو قائم کرنا، کس طرح؟ اتنے مضبوطی کے ساتھ اللہ کے لیے،
انصاف اور سچائی کو لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ اگر سچ اور انصاف میں تمہارے خلاف بات جاتی ہو تو اپنی بھی پرواہ مت. ہے یہ پیغام؟ ہے یہ ہمارا مزاج؟ قرآن کہتا ہے ایسے بنو، مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کو اگر کوئی چیز غلام بنا سکتی ہے وہ تمہارا انصاف اور تمہاری سچائی بنا سکتی ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے خلاف بھی اگر تمہاری سچائی ہو، سچ بولو اور انصاف کرو، ہے کوئی اس میں تبدیلا ہے تمہیں؟ حال تو یہ ہے اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے، اپنے رتبے کو بچانے کے لیے، بلکہ اپنے رتبے کو بنوانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہ انصافی کرتے ہیں. میں ہوں، میں نے کہہ دیا، میں نے بول دیا، میرا یہ مقام ہے، تیری حیثیت کیا ہے میرے مقابلے میں؟ وہ خدا کے بندے، خدا سے ڈر، تیری ابتدا ناپاک پانی سے ہے اور انتہا قبر کی مٹی. یہ میں نہ کر، بلکہ یہ دیکھ تجھے انصاف کا پتلا بننا ہے. اللہ نے تو نبی کو بھیجے اس لیے ہے تاکہ تم انصاف قائم کرو دھرتی پر. اللہ نے کتاب قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا، بہت سارے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد تاکہ انصاف اور سچائی قائم ہو. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ نے رسولوں کو نازل کیا، رسولوں کو مبعوث کیا، کتابوں کو نازل کیا، میزان کو دیا تاکہ انصاف قائم. میرے عزیزو، آج اس معیار کو واپس لے کے آؤ کہ ہم اتنے سچے ہوں. کوئی دشمنی کرے گا اس کی بھی کوئی انتہا ہے، بس سچ کی کوئی انتہا نہیں، انصاف کی کوئی انتہا نہیں، نفرت کی انتہا ہے. ابھی چند سال پہلے جب کورونا تھا ہم نے اسپتالوں میں خدمت کی، ہمارے ساتھیوں نے کی، مرتبات نے بھی کی، آپ کے بزرگوں نے بھی کی. بڑے اسپتال میں ہمارے کچھ ساتھی پہلی مرتبہ جب گئے تو ہم بھی گئے. ایک بڑے میاں دھوتی باندھے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کی جوان لڑکی ہاسپٹل میں. انہیں ہم نے کٹ دی، پانی دیا، جوس دیا، بسکٹ دیے اور جو سامان تھا دیا. وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے 2 گھنٹے ہو گئے انتظار میں، پیسے تھے نہیں، دوا ڈالی تھی اور بچی بیمار ہے، ہم غریب آدمی ہیں، فلاں گاؤں کے پاس مجرے کے رہنے والے. میں چچا لے کے آؤ، ہم آئے خدمت. مہینے گزر گئے، اتفاق سے میرا ادھر سے ایک بار گزر ہو گیا. اللہ کا کرنا کہ گاڑی کی ہوا نکل گئی اسی جگہ پر پاس. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعہ کہاں ہوا، میرے تو ذہن سے نکل گیا. اب میں اسکبری چینج کر رہا ہوں، پیچھے سے دیکھا تو وہی دھوتی والے چچا. مولوی صاحب کیا ہوا چچا؟ کیا میں وہ ہوں جو اسپتال میں آپ آئے تھے میری مدد کرنے کے لیے؟ اس دن سے میرا نظریہ بدل گیا. میں گاڑی کے بھی والوں سے نفرت کرتا تھا، مگر جس دن تم آئے تھے اس دن سے میں نے اپنے دل کو اس نفرت سے صاف کر دیا. لے کے میرا ہاتھ پکڑ کے گھر گئے. پلال ہوتا دیہات میں پلال دیکھا ہوگا. اپنی اسی بچی سے کہا کہ چائے بنا. گھر میں لکڑی ہے، اپلے نہیں تھے جس کو کنڈا کہا جاتا ہے. وہ پلال کا پورا لکڑی اس بچی نے نکالا، چولہے میں جلایا اور پھر اس نے جیسی بھی چائے بنائی. مگر اس نے جو وہ چائے دی ایسا لگتا تھا جیسے عظمت اور عزت کے بارے میں چھٹی جا رہی ہے. یہ ہے میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ نفرت ہمیشہ کے لیے ہو گئی. اللہ کے نبی کے سامنے جو نفرت کرنے والے لوگ تھے، جو نکانے آتے تھے، جو قتل کرنے آتے تھے، وہ کیوں غلام بنتے تھے؟ اللہ کے نبی کی ان صفات کی وجہ سے. آج آپ کو اپنا کے دیکھو، قرآن یہ کہتا ہے سچے بنو، انصاف کرو. آپ بتاؤ ہم اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں آج؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم نے بچیوں کی وراثت کو دبا لیا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم نے جہیز کے نام پر اپنی دولت کا تماشا لگا دیا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے میرے اور تمہارے بچے
راتوں کو 1-1 بجے رویل بلٹ پہ زور سے آواز نکالتے ہوئے گلیوں میں بھاگ رہے ہوں اور بوڑھوں کی نیند خراب ہو رہی ہو، بچے ڈر رہے ہوں، کیا یہ اپنی جانوں میں ظلم نہیں ہے؟ یہ انصاف ہے کہ ہمارے بچے رات کو 2-2 بجے تک چائے کے ہوٹلوں پہ کھڑے ہوں، ہمارے آپ کے بچے راستوں میں بائی کے لے کر کھڑے ہو کر غیبتوں کی مجلسیں سجا رہے ہوں، اور ماحول یہ ہو آنے والا ہے رمضان، تراویح پڑھ کر جس قوم کو فوراً بستر میں جانا تھا اور تہجد میں اٹھ کے سجدوں میں سر رکھ کے اپنی نسلوں کے لیے بھاگنا تھا، وہ تراویح پڑھ کے بازاروں میں حلیم کھانے کے لیے دوڑ۔ یہ انصاف ہے؟ یہ ظلم؟ بیچنے والا غلط ہے، ساری قوم غلط، کیا ہم سب غلط رویوں پر جائیں گے؟ ایک طرف تراویح پڑھے، دوسری طرف رات کے 1-1 بجے تک بازاروں کی چہل پہل ہو، کیا ہم وہی قوم ہیں؟ کیا ہم انہی کے ماننے والے ہیں جن کے لیے کہا جاتا تھا ہم باللیل رہبان وہم بالنہار فرسان؟ ان کی راتوں کو دیکھو تو لگتا ہے دنیا سے ان کا رشتہ نہیں، اور دنوں کو دیکھو تو لگتا ہے ان سے بہتر جنگجو اور شہسوار کوئی نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نسل کو روکو، منا لو اللہ کو خدا کے واسطے، حالات تمہارے فیور میں نہیں ہیں، اگر ہو سکتے ہیں تو وہی کر سکتا ہے۔ اپنے خلاف بھی اگر جا رہی ہو بات، جانے لو۔ آگے اللہ نے کہا ایسے کہ وہ انصاف اور سچائی۔ الوالدین، ایک طرف انصاف ہو، سچائی ہو، دوسری طرف تمہارے ماں باپ، ہاں ماں باپ، ماں باپ، ایک طرف سچائی ادھر ہو، ماں باپ ادھر ہو، کیا کرا جائے؟ ماں باپ کو بچائیں، دل کہتا ہے ماں باپ کو بچاؤ، من کہتا ہے ماں باپ کو بچاؤ، دماغ کہتا ہے ماں باپ کو بچاؤ، سماج کہتا ہے ماں باپ کو بچاؤ، اللہ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے سچائی کو بچاؤ، انصاف کو بچاؤ۔ انصاف زندہ رہے گا، 1000 ماں باپ زندہ رہے گے، اور انصاف مر گیا، تیرے ماں باپ بچ بھی گئے تو پھر کوئی فرق سماج میں نہیں پڑا۔ یہ ہے قرآن۔ ایک طرف کوئی غیر مسلم ہو، تمہارے ماں باپ نے زیادتی کی ہو، اور تم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے غیر مسلم کا ساتھ دو اور ماں باپ کے الگ کھڑے ہو جاؤ، نہ، غلط غلط ہے، غلط کا رشتہ کوئی نہیں، نہ انصافی، نہ انصافی ہے، نہ انصافی کا رشتہ کوئی نہیں، انصاف اور سچائی سچائی ہے، اس کا رشتہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، وہ غیر مسلم آپ سے سوال کرے گا کس کو مانتے ہو جس نے تمہیں اتنا سچا بتایا؟ کون ہے وہ جو تمہیں اس سچائی اور انصاف کا پتلا بنا چکا ہے؟ میرا من یہ کہتا ہے کہ وہ مجبور ہوگا اس بات کے قبول کرنے پر کہ کیوں نہ میں بھی اسی کو قبول کروں جس کو قبول تو نے کیا ہے۔ ایسے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَالْأَقْرَبِينَ، ایک طرف رشتے دار ہوں، خالو مامو پھوپھا چچا تاؤ، اور ایک طرف انصاف اور سچائی ہو۔ ساتھ کس کا رہنا ہے؟ انصاف اور سچائی کا۔ مگر اس کے الٹا ہے، آج اگر دیکھو تھانوں میں گواہیاں، بینکوں میں گارنٹیاں، عدالتوں میں شہادتیں، مقدموں میں پیرویاں، آج اگر دیکھو مسلمانوں تو تمہارے یہاں اس کا بالکل الٹا ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا ساتھ دیتا ہے رشتہ داری کی بنیاد پر، جبکہ اللہ کہتا ہے ساتھ دو انصاف کی بنیاد پر، ساتھ دو سچائی کی بنیاد پر۔ اللہ کا جب یہ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے انصاف، انصاف اور انصاف، چاہے سگا مامو ہی کیوں نہ ہو، سگا خالو ہی کیوں نہ ہو، پھوپھا ہی کیوں نہ ہو، چچا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر انصاف اس سے ہٹ کر دے تو انصاف سچائی کے ساتھ۔ ذرا سوچئے عزیزو، اگر یہ حالت ہو ہماری، کون کرے گا ہم سے نفرت؟ چاہ کر بھی نہیں کر پائے۔ کیا پیش کرے گا ہمارے خلاف؟ کیا لائے گا وہ ہمارے لیے؟ کیا بتائے گا وہ اپنے سماج کو یہ کہ ہم اس طرح کا انصاف کرتے ہیں؟ اس کے منہ میں دہی چڑھ جائے گا، مگر وہ ہمارے خلاف نفرت کو بولنے سے نہاد سکتا ہے۔ آگے اللہ اور
يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. اے میرے بندو، اگر کوئی غریب ہو، غریب کے ترس کھا کے تم نہ انصافی مت کرو، اگر وہ غلط ہے تو غلط. اگر کوئی امیر ہو تو ڈرو مت، اس لیے کہ ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو. غریب پہ رحم کرنے والا تم سے زیادہ تمہارا اللہ ہے، اور امیر کو سمجھنے والا تم سے زیادہ تمہارا اللہ ہے. نہ امیر سے ڈر کر سچائی کا ساتھ چھوڑو، اور نہ غریب پر رحم کھا کے سچائی کا ساتھ چھوڑو. کیا ہے ایک ساتھ؟ اللہ اکبر. یہ ہے قرآن تمہارا، یہ ہے تمہارا نظام، یہ ہے تمہارا ایک وہ پہلو جس کو ہم نے اور آپ نے کھلا. آگے وہ وقت کیسا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. اے لوگوں، اگر تمہارے ہاتھ میں انصاف اور سچائی کی بات دور ہو، فیصلہ کر رہے ہو، چاہے دو بھائیوں کے بیچ ہو، بہنوں کے بیچ ہو، پڑوسیوں کے بیچ ہو، تمہارا اور کسی کا معاملہ ہو، اپنی خواہشات کی مت ماننا، کرنا غریب کو انصاف. دل کی نہ سننا کہ دل کس کی طرف. اے لوگوں، ایسا بھی مت کرنا کہ تم پہلو دہی کر لو. تم ایسی بات کرو، آدھی اس کی کر دو، آدھی اس کی کر دو. انصاف کی ترازو میں بولو تو صحیح کہ ظلم کس پر ہوا. اسلام اس لیے آیا تھا کہ ظالم کے پنجے کو روک دو اور مظلوم کا حق اس کو دلا دو، اگر تمہارے پاس طاقت. اور ایسا بھی مت کرنا کہ میں کیوں پڑھوں اس کی بھٹی میں کیوں پڑھوں خامخا کے چکر میں، بھائی یہ جانے اور یہ جانے نہیں. اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تمہیں ساتھ دینا پڑے گا. نہیں دو گے اگر طاقت کے باوجود ساتھ، اور قیامت میں آؤ گے تو اللہ تمہیں شدید عذاب میں مبتلا کرے. آخری آیت فرمایا رب نے یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کو مضبوط قائم کرو. اگر تمہارا مقابلہ بحیثیت قوم کسی اور دشمن قوم سے ہو جائے، تب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نہ انصاف. ہوا اسی ملک میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، کانگڑا میں ایک مندر مسجد کا جھگڑا ہوا. وہاں اس جھگڑے میں انگریز کی عدالت میں مقدمہ گیا. اس انگریز نے پوچھا کوئی ایسا بھی ہے تمہارے گاؤں میں بھائی جس کی دونوں مان لو؟ ایک مولوی صاحب ہیں، اگر وہ کہہ لیں گے ہم مان لیں گے. مسلمانوں نے سوچا مولوی تو اپنا ہی ہے، دو روٹی کھانا تو اپنا ہی ہے، یہ کیسے ہماری مخالفت کر دے گا. ہندو کہنے لگے ہاں اگر وہ مولوی صاحب کہہ دیں گے یہ جگہ مسجد کی ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. مسلمانوں نے کہا ہم بھی انہیں کی مان لیں گے. انگریز نے بلوایا، بڑی مشکل سے آئے. آ کر کے انگریز نے پوچھا بتائیے مولوی صاحب جگہ مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا بھائی بچپن سے ہی دیکھتا آیا ہوں کہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی کیوں ہوتی؟ میں تو سچ کہوں گا. اور پھر یہ آیت پڑھی کہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے اگر کوئی قوم بحیثیت قوم تمہارے مقابلے میں آئے، ایک طرف تم قوم مسلم کھڑے ہو اور دوسری طرف کوئی اور قوم کھڑی ہو، تب بھی تم انصاف کرنا چاہتے جو ہو، میں اللہ کے قرآن پہ عمل کروں گا. جگہ ہندوؤں کی. جج نے فیصلہ لکھا اور کہا اس نے کہ آج اس عدالت میں کاندھلا کے مسلمان مسجد کا مقدمہ ہار گئے، مگر اس مولوی کی گواہی نے اور اس کے فیصلے نے اور اس کی سچائی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس عدالت میں آج اسلام جیت گیا. اسلام کو جتاؤ، اسلام کو آگے بڑھاؤ. عزیزو، آج بھی حالات ہی اس طرح. انصاف اور سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھامو. ان اللہ یأمر بالعدل
اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل والإحسان، اور احسان کا یعنی اس طرح، اس کے دو مفہوم ہیں، یا عبادت اس طرح کرو ہر عبادت کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو ورنہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور دوسرا باضابطہ احسان کرو، تیسرا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا خیال رکھو، خونے رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے دو، اپنی عید رمضان میں جس طرح تم سحری اور افطار کا انتظام کرتے ہو اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، ان کا بھی خیال رکھو اور ان کی عزت کا بھی خیال رکھو۔ سب کو دو دکھا کر، مگر رشتہ دار محروم بھی بڑی خراب بات ہے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو مال دو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں روکتا ہے تین چیزوں سے، ایک ہر اس برائی سے جس کو شریعت نے برائی کہا، بے حیائی سے یعنی زنا، اسباب زنا سے اللہ تمہیں روکتا ہے، اور اللہ تمہیں حدود میں تجاوز سے بغاوت سے روکتا ہے، اور آخر میں رب یہ کہتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں یہ پیار سے نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم سمجھ جاؤ اور نصیحت پکڑو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔